بات کرتے ہیں جیسا کہ سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ 26 اپریل سے خالی قرار دیا گیا ہے۔ صدر پاکستان جمہوریت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے اقدامات کریں اور یہ کہا گیا ہے کہ اسپیکر رولنگ کیس میں عدالت عظمیٰ کا وزیر اعظم کے خلاف حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر رولنگ کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی اور سماعت کے دوران اٹارنی جنرل عرفان قادر نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت انہیں استثناء حاصل ہے۔ کسی رکن قومی اسمبلی کو نااہل قرار دینا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالت کا نہیں۔ عرفان قادر کا کہنا تھا کہ اداروں کے مابین کوئی تصادم ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں اسپیکر کی رولنگ کے حق میں منظور کی گئی قرارداد بھی پیش کی اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے اور یہ کہا کہ قرارداد اس لیے منظور کی گئی ہے کہ 7 رکنی بینچ نے جس طرح غیر قانونی آرڈر پاس کیا ہے، خدشہ تھا کہ اس طرح کا کوئی اور آرڈر نہ جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت اسپیکر کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دے تو پارلیمنٹ اس کو ختم کر سکتی ہے۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال، سینئر رہنما تحریک انصاف۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ اسٹار ایشیا میں بات کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آج جاوید صاحب سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کرے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے اپنی صحیح ججمنٹ دی ہے، کیونکہ جب تک پارلیمنٹ جو ہے وہ آزاد عدلیہ کو کسی پارلیمنٹ کے قانون کے حساب سے ختم نہیں کرتی، اس وقت تک عدلیہ جو ہے انٹرپریٹیشن عدلیہ کے پاس ہے۔ تو جو اگر فائنل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دی ہے تو وہی انٹرپریٹیشن سمجھی جائے گی، اس کو اور کچھ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو سپریم کورٹ ہے ان کو سب سے پہلے یہ جو ہے یہی دینا چاہیے تھا اور وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہی بھیجنا چاہیے تھا۔ جو آج انہوں نے ججمنٹ دی ہے یہ ججمنٹ ان کو پہلے دینی چاہیے تھی۔ جی اچھا، یہ بھی فیصلہ جیسے ہی سنایا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اپیل کر سکتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جب وہ پرائم منسٹر ہی نہیں تو اب اپیل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ دیکھیے، شاید یہ جو ہے 30 دن کے اندر اپیل کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ایک حجت تمام پوری کر رہے ہیں کہ اپنی حجت تمام کریں تاکہ یہ جو ہے لا کا جو قانون کا جو پروسیجر ہے وہ اس کے حساب سے یہ نہ کہا جائے کہ بھئی یہ نہیں ہے۔ اگر مرڈر کے مجرم کو بھی اپیل کا حق ہے تو ان کو بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے اگر وہ اپیل کرتے بھی ہیں تو تب بھی یہ وادی النظر میں اس کا اور کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جی اچھا جاوید اقبال صاحب، یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ سپریم کورٹ میں بہت سے اور بھی اہم کیسز ہیں اور جس طرح یوسف رضا گیلانی کا یہ کیس جلدی نمٹایا گیا ہے، تو کیا جو پینڈنگ کیس جو بہت اہم ہے جیسا کہ اصغر علی خان کا کیس، تو کیا اب قوم امید کر سکتی ہے کہ باقی کیسز بھی جلدی نمٹائے جائیں گے؟ دیکھیے، یہ بوجھ عدلیہ کے اوپر ہے۔ جی اگر عدلیہ یہ جو ہے اپنی غیر جانبداری نہ مینٹین کر سکا تو یہ ملک کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ عدلیہ کو اپنی غیر جانبداری جو ہے وہ اپنے ایکشن سے ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ قوم جو ہے وہ عدل اور عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے، انڈیویجولز کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ اصل میں آدمی اصولوں اور انسٹیٹیوشن کی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، شخصیات کے پیچھے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اپنی سٹینڈنگ جو ہے وہ پروو کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یقیناً اسد خان والا کیس جو ہے وہ بھی فوراً نپٹایا جائے گا، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں پورے ملک پر ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف تو آپ جو ہے وہ فوری طور پہ تمام چیزوں کا نوٹس لیں اور دوسری طرف آپ جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ اتنا دیں کہ اس کا کوئی وجہ ہی نہ ہو کہ آدمی کیوں بار بار اس کو لٹکایا جائے۔ جی اور اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس فیصلے کی روشنی میں صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلیاں ختم کر کے نئے الیکشن کرائے اور عبوری حکومت قائم کرے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو خود پرائم منسٹر کے لیے بڑے آنر کی بات ہوگی کہ یہ کام وہ خود کر جائیں، اور خود اگر کر جاتے پہلے
تو اور بھی بڑی چیز ہوتی. تو پھر مجھے یہ بتائیے گیلانی صاحب کا تو یہ ایک ہسٹورک فیصلہ ہوتا اور اب بھی وہ کر جائیں تو میرا خیال ہے کہ اپنے سرخرو ہوں گے اس بات میں کہ اگر وہ جو ہے وہ 5واں بجٹ پیش کر چکے ہیں اور چاہے وہ ابھی غیر قانونی ثابت ہو گیا ہے, لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم یہ الیکشن کی کال دے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک اچھی مثال قائم ہوگی. جی اچھا جاوید اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ آج صدر پاکستان نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کا فیصلہ متوقع ہے, اس میں کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ 2 فیصلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی نیا وزیر اعظم جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بالکل آدمی یہ کہا جائے کہ پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی جائے اور نئے الیکشن کال کیے جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ سٹینڈ لیتی ہے اس پہ تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کو ججوں کے اوپر قدغن لگانی پڑے گی. جی اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ نئے وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کیا جا سکتا ہے تو کون سے نام آپ کے خیال میں زیر غور آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ شاید جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب اپنا ترک کا پتہ اگر کھیلیں گے تو شاید وہ پیپلز پارٹی میں سے نہ بنائیں. جی ANP میں سے یا کوئی ایسی جو ان کی جماعتیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں, اگر ان میں سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جو کہ تاکہ وہ اپنے جو اپنی سپورٹ ہے وہ ایک میرا خیال ہے, ویسے تو امین فہیم کا بھی نام لیا گیا ہے اور ایون مختار ابان بھی, لیکن وہ پنجاب والا چکر آ جاتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اس دفعہ یہ پیپلز پارٹی سے پرائم منسٹر نہ ہو یا ANP سے ہو یا MQM سے ہو, کیونکہ جو ان کی بیسز ہیں وہ ان کے اوپر ایک اور احسان چڑھانا چاہیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ مزید جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. جی اچھا جاوید اقبال صاحب, ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آئینی طور پر پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ختم کر سکتی ہے؟ آئینی طور پہ پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو تبھی ختم کر سکتی ہے کہ اگر وہ یہ ایک جو ہے آئین میں یہ کہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ فائنل سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے بلکہ وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. یہ جو پارلیمنٹ جو آئین میں دی گئی شک ہے, اگر اس کو وہ یا تو حذف کر دے یا اس کی جگہ سپریم کورٹ کی جگہ پارلیمنٹ کو اختیار دے دے کہ یہ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس رہے گا تو یہ شک ختم ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, سینئر رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نئے وزیر اعظم جو ہے وہ نامینیٹ پیپلز پارٹی سے شاید نہ ہو اور ANP سے ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پر جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے اس میں نئے وزیر اعظم کے ناموں پر غور کیا جائے گا اور شاید نئے الیکشن بھی متوقع ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے متعلق جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے, یہ پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا, اور جس طرح سوئس کیسز اور بھی بہت سے اہم کیسز عدالتوں میں ہیں ان کا فیصلہ بھی جلدی ہونا چاہیے کیونکہ وہ بہت اہم ہے, جیسا کہ اصغر علی خان کا کیس ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر بہت بہتر ہوگا اگر اس کا فیصلہ بھی اسی طرح جلدی ہو جائے. آج عدالت پہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یوسف رضا گیلانی کی نااہلیت سے متعلق, اور یہ کہا گیا ہے کہ نااہل قرار دے دیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کرنے کا کہا گیا ہے. اس وقت اٹارنی جنرل نے جو کہا ہے کہ عدالت اسپیکر کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دے تو پارلیمنٹ اس کو ختم کر سکتی ہے. چیف جسٹس نے بھی اسی پر ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت پارلیمنٹ کا مکمل احترام کرتے ہیں, عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے اور اداروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جیسا کہ ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, بریک کے بعد اسی پر ہم مزید بات کریں گے, یا لیتے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے.